لیکن ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر حمزہ شہباز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ چیزوں کو دیکھتا ہے اور اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج کا جب میں جیل میں گیا تھا، اور پھر 10 سال مشرف کا دور تھا، پھر اب یہ 22 مہینے کی جیل۔ عہدے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، نام لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اچھے کام یاد رہتے ہیں۔ لیکن آج جب میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو بات بھی ہونی چاہیے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور آج 74 سال بعد پاکستانی قوم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑی ہے کہ جہاں پر سیاست بچانے کا سوال نہیں ہے، ریاست کو بچانا ہے۔ اس غربت کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی چکی میں پسے عوام کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اس سسکتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے۔ اور میں نے کبھی بھی، جب میں اپوزیشن لیڈر تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں قائد ایوان ہوں، میں بات کوشش کرتا ہوں کہ وہ کروں جو صحیح ہو۔ آج پاکستانی قوم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا یہ تو بتائے کہ جب 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر کے گھر جا رہی تھی، کیا اس وقت جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% نہیں تھا؟ میں دوبارہ اپنا سوال دہرائی دیتا ہوں، کیا اس وقت گروتھ ریٹ 5.8% نہیں تھا؟ کیا 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے بعد 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کی آئینی مدت پوری ہوئی، کیا لوڈ شیڈنگ 0 پہ نہیں تھی؟ آج کیا ایسا انہونا ہو گیا کہ وہ 5.8% معیشت گرتی 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 0.0 پہ ہو گئی؟ آج کیا ایسا ان 4 سالوں میں انہونا ہو گیا کہ جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو 12,000 میگا واٹ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے 0 پہ لے آئی؟ آج پھر وہی حال ہے۔ تو میں کبھی بھی عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ 90 دن مجھ سے کوئی سوال نہ کرے میڈیا، 90 دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، 90 دن بعد میں اپنا جو ہے نا وہ کرپشن کو ختم کر دوں گا۔ میں کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ کل کو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جی میں اگر IMF کے پاس چلا گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ کس نے یہ کہا کہ IMF کے پاس ہمیں جانا پڑے گا؟ میری غلطی تھی، 6 مہینے میں اس کو ڈیلے کرتا رہا، 40% جو ہے روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، پھر سال بعد کہا گیا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے۔ یہ باتیں میں آپ کو ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا۔ اور میں جب تک اللہ کو پتہ ہے، جب تک میں یہاں پر پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں آپ سے سچی بات کروں گا، میں حقائق ضرور بتاؤں گا کہ اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ میں ثبوت پیش کروں گا۔ میری بات کے پیچھے مستند ڈاکومنٹیشن ہوگی۔ میں کسی کی عزت اچھالنے کے لیے اس کو چور، کرپٹ، ڈاکو کہہ کے نہیں پکاروں گا، کیونکہ اس قوم کے کان پک گئے ہیں چور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہوئے۔ آج یہ قوم، اس کے بچے ترس گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی ریلیف ملے، ان کے لیے بھی کوئی، ان کی بھی کوئی بات کرے۔ اور سیاست اگر آج کوئی کر رہا ہے تو وہ قیامت والے دن اللہ کو بھی جواب دے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کی عوام جو ہے بڑے ایک کڑے امتحان میں سے گزر رہے ہیں۔
میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پچھلے 3 مہینوں میں جو میرا سفر رہا ہے وہ آئین اور قانون کے بحرانوں سے بھرا پڑا ہے. کبھی وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے بلایا جاتا ہے اجلاس, اس کو اپنا جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. 3-4 مرتبہ اجلاس ایڈجرن ہوتے ہیں. پھر خدا کر ڈپٹی اسپیکر پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے, اس کے بعد حلف کے لیے کبھی وہ صدر صاحب جو ہیں وہ سمری مسترد کر رہے ہیں, کبھی صدر صاحب وہ سمری ڈیلے کر رہے ہیں. کبھی سنا آپ نے کہ پنجاب میں 2 مہینے کابینہ نہ بنی ہو؟ تو یہ گزارشات میں عوام کے سامنے ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے رکھ رہا ہوں, لیکن میں ان بحرانوں کے ہوتے ہوئے جو حقیقی معنوں میں صوبے میں رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کی اور صوبے کی تاریخ میں کبھی ایسے آئینی بحران نہیں آئے ہوں گے, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا, میں آج بھی نہیں کہنے آیا کہ جی یہ آئینی بحران ہے اور اپنا جو ہے یہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا. میں بالکل ایسی بات کرنے نہیں آیا, بلکہ میں آج عوام کو 4 سالوں کا سوال تو عوام عمران نیازی سے کرے گی نا. میں 3 مہینوں کا عاجزی اور انکساری سے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب بطور قائد ایوان جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہو گیا, میں نے کہا تھا, میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا ہم عام آدمی کے ریلیف کے لیے بات کریں گے. آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے خوشی ہے کہ اللہ کرانے والا میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں نے, آپ پنجاب کی عوام جانتے کہ آٹے کے لیے لائنوں میں صوبے کی عوام کے بزرگوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں میں چلچلاتی دھوپ میں لگنا پڑتا تھا. آٹا باہر بھجوا دیا گیا, اسکینڈل بنے اربوں کے, وہی پر ایکسپورٹ کر دیا گیا. میں اپنا جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن آج جب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ 5,500 من جو اپنا گندم کا ریٹ ہے اس سے آگے چلی گئی ہے. ہم نے 50 لاکھ ٹن گندم اپنے کسان سے خریدی, بفر سٹاک اپنا کیا, اور جو ہماری جو پروکیورمنٹ جو پرائس تھی, جو ہماری خرید تھی, وہ آج کی انٹرنیشنل مارکیٹ سے آدھی ہے. اس کے بعد مجھے لوگوں نے کہا, ہمدردی میں کہا ہوگا کہ حمزہ صاحب آپ اتنی بڑی 200 ارب کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں, کابینہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے, کل کو آپ سے اپنا جو ہے وہ کوئی نیب والا پوچھے گا کہ آپ نے اپنا کابینہ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اتنی بڑی سبسڈی دے دی, تو کل آپ کے اوپر مقدمہ بنے گا. میں نے کہا اپنے دل سے اور اللہ سے, میں نے کہا آج اگر یہ فیصلہ جو اللہ کی مخلوق ترسی ہوئی ہے یہ میں کابینہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ کروں تو کل کو میں اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 10 کلو کے آٹے کے تھیلے پہ 160 روپے سستا آٹا جو ہے اس کا ریلیف دیا عوام کو. پھر میں نے اپنی تقریر میں کیا کہا, میں نے کہا کہ آج صحت کارڈ جو 2016 کا مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ تھا اس کو انصاف کارڈ بنا دیا گیا. آج لیا میں, مظفر گڑھ میں, ملتان میں صحت کارڈ غریب آدمی لے کے جاتا ہے, وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہاں سے جائیں, یہ دوائیوں کا نسخہ ہے, صحت کارڈ کو ہم نہیں مانتے, آپ اپنی جیب سے دوائیاں باہر سے لے کے آئیں. وہ مرتا کیا نہ کرتا, کسی کے بچے کا سرجری ہونی ہے, کسی کا باپ جو ہے وہ ICU میں پڑا ہوا ہے, اس کو اپنی جیب سے صحت کارڈ ہوتے ہوئے اس کو اپنا جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, مجبوراً اپنی جیب سے اپنا جو ہے وہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں. میں نے کہا تھا اسمبلی کی اپنی تقریر میں, میں نے کہا اگر اللہ نے موقع دیا ہم پنجاب کے تمام اضلاع میں جو ان اپنا پچھلی حکومت نے لوگوں کو محروم رکھا, آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ تمام اضلاع میں عام آدمی کو THQ اور DHQ ہاسپٹلز میں اور 14 THQ ہاسپٹلز میں کینسر سمیت عام آدمی کی دوائیاں آج مفت مل رہی ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج تیسری بات میں نے کی تھی کہ ہم لوکل باڈیز
کا قانون جو ہے اس کو اچھا بنائیں گے. اللہ کے فضل سے ہم نے دن رات محنت کر کر لوکل باڈیز کا قانون بھی ہم نے پاس کرایا اسمبلی سے. یہ میں آپ سے کوئی 5 سال کی باتیں نہیں کر رہا. 3 مہینوں میں جہاں پر شدید جو تھا وہ آئینی بحران تھا. میں نے کبھی سنا نہیں اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نکال دیا، خدا نخواستہ پاکستان کے ایٹمی جو قوت ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، فوج برباد ہو جائے گی، آئینی ادارے تباہ ہو جائیں گے. میں کبھی اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کرتا، نہ میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے. اب مجھے آپ بتا دیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخص نہیں ہے جس کو اپنا کل تک غدار کا سب سے بڑا وہ اپنا جو ہے کردار تھا، اب اس سے معافی مانگی جا رہی ہے؟ کیا آج مجھے کہنے پہ مجبور ہوں کیونکہ ملک کا معاملہ ہے، اداروں کا معاملہ ہے، سسٹم کا معاملہ ہے، عوام تنگ آ گئی ہے یہ سازش کا بیانیہ سن سن کر. کیا خاتون اول جو سابق ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میری بیٹی فرح گوگی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ اس کے جو اربوں جو غبن کے کیس ہیں وہ چلیں گے، ہر پر غداری کا مقدمہ بنا دو، غدار کہو سب کو؟ یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے؟ کوئی عوام اپنے آپ کو سمجھائے. کہاں ہے وہ ثبوت عمران نیازی؟ اور آپ کہتے تھے کہ ریاست مدینہ، میں حقائق پر بات کر رہا ہوں. اور ریاست مدینہ میں گھڑیوں کی لائن لگ گئی. آپ نے کروڑوں کی گھڑیاں جو دوست ممالک سے لیں، اس کو پیسوں کو آپ نے اپنی جیب میں ڈالا. آج تک آپ نے عوام کو جواب نہیں دیا. میں صوبے میں بیٹھا ہوں، میں کیوں اب فرح گوگی کا نام نہ لوں؟ اس صوبے کے اندر 60 کروڑ کا جو پلاٹ ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو چند کوڑے کو بھاؤ اس پہ قبضہ کر لیا اور ڈکلیئر کیا ایس این جمیل گجر نے کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ 2 ارب کی ہے، اور اس کمپنی کے جو سی او ہیں وہ آپ کی جو مسز ہیں فرح گوگی ہیں. آپ کی جو مدر لا ہیں اس کی اپنا جو ہے ان کا نام ہے اپنا ڈائریکٹرز کے اپنا لسٹ میں. تو میں ذمہ داری کے ساتھ صوبے کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ، اللہ معاف کرے، کہ ریاست مدینہ کے نام لیوا لوگ، ان کا کردار. ابھی فورن فنڈنگ کا کیس بھی، اس کا بھی فیصلہ آئے گا. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج میں صرف آپ کو حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا. آج میں آپ کے سامنے تیسرا بڑا ریلیف، آج بجلی مہنگی ہے، غریب کا کچن مشکل سے چل رہا ہے، لیکن غریب بھائی بہنوں ماؤں کو میں یہ بتا دوں کہ جس طرح آپ کے بچوں کے خوابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور لاکھوں لوگوں کا روزگار کھا گیا یہ عمران نیازی، 50 لاکھ گھر دوں گا، اور غیر قانونی تجاوزات کی آڑ میں لاکھوں گھر جو ہے اس نے گرا دیے، اور اپنے بنی گالا کا محل جو ہے اس کو جو اپنا جو ہے وہ ریگولائز کروا لیا اپنی چیئرمین شپ کے اندر محض چند لاکھ کے لیے. غریب کا جو جھونپڑا ہے اس کی زندگی کی کمائی اس کو گرا دیا اور اپنے بنی گالا کے محل کو ریگولائز کروا دیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کسی سے کہیں کہ جی ہم تو پیٹرول سستا کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں، اتنے روپے سستا کر دیا، اور دوسری طرف آپ کے آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کے وزراء بات کریں کہ ہم تو پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنا جو ہے وہ کابینہ کو نہیں پتا اور آپ نے جو ہے وہ پیٹرول آئی ایم ایف سے آپ کے اپنا جو ہے کر رہے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ باتیں اس وقت کے وزارت وزیر خزانہ کے پاس گئیں، حقائق بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے چیخو پکار کی یہ میں نہیں کر سکتا. میں آئی ایم ایف سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے پیٹرول مہنگا کریں، اور عمران نیازی کہہ رہا ہے کہ میں پیٹرول سستا کہ میں نہیں کر سکتا.
حقائق یہ ہیں، اور آج ہمیں اپنا جو ہے وہ جو مشکلات عوام میں جو گھرا ہوا ہے وہ ہمیں فیصلے کرنے پڑے، اور ہم نے کیے کہ ہم بھی کہتے کہ ٹھیک ہے یہ سب چیزیں عمران نیازی کے کھاتے میں پڑنے دو، جب الیکشن ہوگا تو ہم جیت جائیں گے، سیاست بچ جاتی۔ خدا نخواستہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں شاید یہ ملک نہ بچتا، یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا، ایک ایٹمی قوت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کڑوے فیصلے پیٹرول کے حوالے سے کیے، میں اللہ کو جواب دہ ہوں، میں قیامت والے دن اللہ کو جواب دوں، دکھی دل سے، بھاری دل سے، دل پر پتھر رکھ کے کیے۔ کیا مجھے آج احساس نہیں کہ غریب کے بچے میں کے منہ میں 2 وقت کا نوالا جو ہے اس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی کہ میں نے اپنی ماں کی دوائیاں کہاں سے لانی؟ لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ سخت فیصلے ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے اور اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو ڈگر پر لے کے آئیں گے۔ آج اللہ کی توفیق سے میں اس صوبے کی عوام کو شاید وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ریلیف نہیں ہوا، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اس ریلیف کے بعد اور بھی اللہ توفیق دے تو ہم عوام کو ریلیف دیں، تاکہ عوام جو ہے جو آج مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں۔ کہاں پہ 4 سال کی تباہی اور کہاں پہ 3 مہینے، اور اس میں بھی آئینی بحران در آئینی بحران، ہم مقابلہ کریں گے۔ ہماری نیت ہے کہ اس پاکستان کو دوبارہ سے وہیں پر لے کے آئیں جہاں سے ترقی کا سفر رکا تھا، جہاں پر معیشت 5.8% تھی، جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پر سی پیک کے ذریعے $50 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے سی پیک کو بھی اپنی انتقام کا نشانہ بنایا، چینیوں کو ناراض کیا، اس پہ کرپشن کے الزام لگائے۔ تو انشاءاللہ وہ چینی بھی دوبارہ سے انویسٹمنٹ شروع کریں گے، ایک نئے ترقی کے سفر کا آغاز ہوگا، مجھے یقین ہے۔ لیکن آج میں پھر کہتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ آج ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ غریب لوگ، بجلی کا بل آتا ہے تو قیامت ڈھاتا ہے۔ عام آدمی جو 100 یونٹس استعمال کرتا ہے اپنے گھر کے لیے پورے پنجاب میں، جس کی سال میں ریشو بنتی ہے 44 لاکھ سے 90 لاکھ خاندان۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک خاندان کے 6 فرد بھی آپ شامل کریں تو 5.5 کروڑ صوبے کی عوام، یعنی صوبے کی عوام جو اس کا جو سب سے غریب ترین جو طبقہ ہے وہ، اور آدھی آبادی صوبے کی۔ انشاءاللہ اس جولائی میں جو آپ بجلی جو خرچ کر رہے ہیں اس کو جو پچھلے 6 ماہ میں جنہوں نے 100 یونٹ بجلی استعمال کی ہے ان کو پنجاب حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبسڈی سے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کرنے جا رہی ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آج کے بعد 100 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو انشاءاللہ بجلی کا بوجھ اٹھانے کی فکر جو ہے اس سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم آج اپنا جو ہے یہ ریلیف دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی
باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم ان کو سولر پاور سے اس کا متبادل فراہم کریں، یعنی گھروں کو ہم ایک ٹائم پیریڈ میں ایک منصوبے کے تحت سولر پینلز دیں تاکہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کی بجلی جو ہے وہ مفت ہو۔ تو میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نے جس طرح آٹے، دوائیاں مفت، بجلی مفت، تو یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ سیاست بچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج غریب آدمی کو یہ احساس دلانا از حد ضروری ہے کہ جہاں پر حکومت کڑوے مشکل فیصلے کر رہی ہے وہاں پہ عوام کے درد کا بھی احساس ہے۔ میں بھرے جلسے میں عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے لوگوں نے آلو اور پیاز کا ریٹ چیک کرنے کے لیے نہیں الیکٹ کیا۔ اور بھائی لوگوں کا جو چولہا ہے اگر وہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں کاوش کروں گا، کوشش کروں گا، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مہنگائی کے جن کو بھی آہستہ آہستہ ہم بوتل میں بند کریں گے، IMF کا پروگرام چلے گا، انٹرنیشنل ڈالرز آئیں گے، ہمارے دوست ممالک انشاءاللہ مدد کریں گے، صحیح پالیسیز کا اجرا ہوگا اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوگا، تو ضرور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب معیشت جو ہے وہ اپنے ٹریک پہ بحال ہوگی۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں پنجاب کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جہاں پر زبان سے یہ دفع ادا ہو رہے ہیں کہ ہم صوبے میں 100 یونٹس کے گھریلو صارفین کو آج سے جو بجلی وہ خرچ ہو رہی ہے، جو اگست میں ان کے بل آئیں گے، انشاءاللہ وہ ان کو پنجاب حکومت جو ہے ان کا خرچہ اٹھائے گی۔ اور میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ ریلیف کا جو سلسلہ ہے جو کہ سستے آٹے سے شروع ہوا، سستی مفت دوائیوں سے، اور پھر آج مفت بجلی سے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے ایسے اور اقدامات کریں تا وقت کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ انشاءاللہ نہیں آ جاتی۔ لیکن گزار حکومت نے اس کو بند کر دیا اور 8,500 کے قریب 4 سال میں جو پٹواری بھرتی 1 کروڑ روپے لے گئے، وہ سسٹم اس کے وجہ سے کہ آپ اس کے وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ اس پہ بھی کوئی روپے کی کرپشن کی ہے۔ دوسری یہ بتاتے ہیں کہ کیا فرق ہوگی کا جو بہت زیادہ نام بھی آ رہا ہے، کرپشن بھی سامنے آ گئی، تو کیا ان کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے جو شروع میں بات کی کہ میں الزامات کی سیاست نہیں کروں گا، لیکن بطور چیف ایگزیکٹو میری ذمہ داری ہے کہ میں عوام کو سچ بتاؤں، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 60 کروڑ کے پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے جعلی کمپنی بنائی گئی اور جعلی سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ کمپنی 2 ارب کی ہے، اور جمیل گجر صاحب نے اپنے دستخط سے یہ گارنٹی دی۔ اس کے بعد حقائق کیا رہ جاتے ہیں؟ تو انشاءاللہ عوام کے سامنے ہر کیس کے حقائق آئیں گے، اور میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہم نے بڑی بڑی فائلیں اٹھا کر شہزاد اکبر کی طرح الزام نہیں کرنا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ ہم آپ کو ثبوت پہلے پیش کریں گے، پریس کانفرنس جو ہے ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، اور جو انوالو ہیں، چاہے وہ فرا گوگی ہے چاہے کوئی اور ہیں، ہم عوام کو ثبوتوں کے ساتھ حقائق جو ہیں اس کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ نہ صرف قومی ادارے بلکہ قوم یہ کھیل تماشا دیکھ رہی ہے،
اور آپ دیکھیں نا کہ جب فرح گوگی کو کہتی ہیں کہ وہ میری بیٹی ہے, اس کے اوپر الزام تراشی ہوگی تو غداری کا سارا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دو, سب کو غدار کہہ دو. اس کے بعد, اور یہ جو ڈونلڈ ڈو کی جو بات کر رہے ہیں کہ معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد اس سازشی بیانیے کے غبارے سے ہوا نکل کے بعد اب عمران نیازی قوم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قوم کو منہ دکھائیں نہ دکھائیں, قوم انشاءاللہ تعالی ان کو آئینہ 17 جولائی کو ضرور دکھائے گی. قوم کا وقت برباد نہ کریں. آپ توشہ خانے کا, فورن فنڈنگ کا, اور بزدار تو ڈمی تھا, فرح گوگی کے جو اربوں کے جو غبن ہیں, عمران نیازی آپ پہلے اس کا حساب دیں, پھر عوام آپ سے بار بار پوچھے گی کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. جو 5.8% کی معیشت کو آپ نے زمین بوس کر دیا, جو ہم لوڈ شیڈنگ زیرو کر کے گئے تھے, 12,000 میگا واٹ ہم نے پیدا کیا, آج پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو ان 4 سالوں کا حساب بھی قوم آپ سے مانگے گی انشاءاللہ. کتنا فنڈ رکھا گیا ہے, کتنے عرصے تک یہ محیط ہوگا, کیا 1 ماہ کے لیے ہوگا یا 2 ماہ کے لیے, یہ میں فرمائیے گا. ہم نے کہ جب گلزار عثمان گلزار چیف منسٹر تھے, ان کو بھی کروڑوں روپے کے تحفے تحائف دیے گئے ہیں. میں خود کئی چیزوں کا گواہ ہوں, پروجیکٹس گھڑیاں اور بے شمار چیزیں. تو کیا ان کا بھی آپ نے کوئی روشن خانہ کا کوئی حساب نہیں کروایا ہے؟ اس کی کوئی حساب کتاب جو ہے وہ کیونکہ 3 ماہ ہو گئے, کرپشن کے اگر مال رہتے رہے تو آپ کو 3 ماہ ہو گئے, تو ابھی تک جو آفیسرز تعینات ہوتے رہے ان کی کچھ چیزیں کوئی ٹیکوں کے حوالے سے کوئی سرکار نے کیا کیا؟ 3 مہینے تو آئینی بحرانوں سے نپٹتے رہے. بزدار صاحب میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ میں نے آپ کو حقائق بات, آپ کی جو عوام سے ریلیٹڈ بات ہے, ہم نے اس منصوبے کے لیے جو ہم سستی بجلی اپنا مفت بجلی دینے جا رہے ہیں, یہ 100 ارب روپے رکھے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اس سے 90 لاکھ خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے 1 سال کے اندر. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نا, جو 100 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ انسینٹو ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو 100 اپنا یونٹ کے اندر بریکٹ کے اندر لانے کی ان کو اپنا جو ہے نا وہ انسینٹو ملے گا. تو اس سے ہمارا بل جو ہے وہ بڑھے گا. تو اس سے نہ صرف وہ انرجی کنزرویشن کا کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ جو 200 روپے یونٹ والا ہے وہ بھی کہے گا میں اس بریکٹ میں آؤں, بجلی کی بچت کریں. اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو اجالا پروگرام ہے, ہم ان کو سولر پینلز دیں گے, اور یہ منصوبہ بندی یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سبسڈی جو ہے ایک ایسے متبادل کے طور سے ریپلیس ہو جہاں پہ لوگوں کو فکر ہی نہ ہو کہ سولر پینل لگا ہوا ہے, بجلی مفت ہو اور وہ خود کفیل ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. یہ ہے وہ ماڈل جس کی طرف ہم الٹیمیٹلی ہمارے جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. یہ ہے کہ ایک بڑا ایسا ہی کام ہے کہ جو 100 یونٹ والے لوگ ہیں اس کا خیال کرتے ہیں, وہ 100 یونٹ جلائے گا, کیا اس سے 100 یونٹ جو سرو کرے گا اس سے زیادہ ہوگا, وہ اس کا بل لے گا. اور کیا جو سولر پینلز کا اعلان کیا کہ حکومت اس کو سولر پینلز خود لگا سکے گی؟ یہ ایک ماڈل ہے جس میں ہم گورنمنٹ بھی کرے گی اور پھر ایک صاف شفاف ٹرینڈنگ کے ناطے جو ہے وہ ہم دوسرے اس کو اپنا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کریں گے. لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس طرح اسکولوں میں ہم نے سولر پینلز دیے اپنی سابقہ حکومتوں میں, ہم غریب آدمی کو جو ہے نا وہ سولر پینلز دیں تاکہ آنے والے سالوں میں اس کے پاس ایک اپنا جو ہے نا وہ سولر پینل ہو جس سے وہ مفت بجلی جو ہے وہ حاصل کر سکے. کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو ہم ریپلیس کریں گے تا وقتے کے ان کو سولر پینلز ہم نہیں دیتے انشاءاللہ. آپ کا یہ جو یونٹ والا ہے اوبیسلی سے عوام جو ہے وہ جو غریب طبقہ ہے وہ تو جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے گا, لیکن پیٹرولیم کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت میں آگ لگ چکی ہے. عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے. تو ان کو ریلیف دینے کی جو مدمست کرتا ہے ان کے لیے کیا اقدامات ہیں, اور یہ بھی 17 جولائی کو زمین میں حالات ہونے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس طریقے کے فیصلے آپ
آپ لے رہے ہیں کامیاب ہو سکیں؟ میرا خیال ہے کہ سخت فیصلے ہیں، ہر فیصلے کی سیاسی قیمت ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے، یا ہم ریاست بچاتے یا سیاست بچاتے. آج اگر معیشت خدا نخواستہ اپنا جو ہے خراب ہو جاتی، ملک دیوالیہ ہو جاتا، کون سی سیاست ہونی ہے اس ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام لوگوں کو سیاست سے ہٹ کر ریاست کی فکر کرنی چاہیے. اور آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو رشیا نے اپنا جو یورپ کا اپنا جو پیٹرول روکا ہے، اس سے شاید خدا نخواستہ یہ وہ آج بتا رہے تھے $380 پر جانے کا ہے. تو یہ معیشت اور پیٹرول اور باقی مہنگائی اور فوڈ سیکیورٹی پوری دنیا کا معاملہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ کوشش فرض ہے، اور انشاءاللہ اس گرداب میں سے ہم نکلیں گے. یہ 4 سال میں جو لینڈ مائنز عمران نیازی نے بچھائی ہیں، ہم نکلیں گے اور محنت کریں گے. لیکن میں عوام سے سچ بتاؤں گا، میں کوئی ایسی لیپا لاپی نہیں کروں گا کہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکوں. آج اللہ کی توفیق سے مفت بجلی کا پیکج عوام کو میں دینے جا رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مزید عوام کی آسانیوں کی جو پیکج ہے وہ اپنا جو لوگوں کو بتانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آخری سوال. ایک کو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ پریس کانفرنسز میں اور مختلف فورمز پر آپ فرما رہے ہیں کہ مخالفین کے خلاف آپ کے پاس بڑے شواہد ہیں، وہ بھی فراغوگی کا نام آپ دیتے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ قوم کو بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف مقدمات بھی کریں کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہیں؟ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب کے صوبے میں اس وقت حکومت اتنی افیکٹو نہیں ہے جس طرح ماضی میں آپ کی رہی ہے. اگرچہ یہ مہنگائی ایک ایشو ہے پیٹرول کا، لیکن آپ خود بھی مہنگائی بڑی کی جا رہی ہے، لوگ اپنے طور پہ قیمت بڑھا رہے ہیں. آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور مجسٹریٹ اگر اتنے فعال ہو جاتے جتنے یہ دکانیں بند کرانے میں پچھلے دنوں رہے ہیں، تو میرا خیال یہ 50% مہنگائی مزید کم ہو سکتی ہے. آپ نے صحیح کہا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے اور پوری محنت کریں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب یہ مہنگائی انشاءاللہ اس کو ہم کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. آخری سوال. سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ میں بہت اچھے طریقے سے اسمبلی چلاؤں گا اور سارے معاملات طے پا گئے. پنجاب اسمبلی کا پھر کل اجلاس ہے، اس اجلاس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ اب بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ معاملات عدالت میں ہیں. کل بھی ایک کیس عدالت میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی عدالتی کارروائی کا انتظار کر لیا جائے، اس کے بعد جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پریس کانفرنس کر رہے تھے.